السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیوف الرحمن حجاج بیت اللہ الحرام، حاجی صاحبان، حجن مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر، کرم، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، ہم سب کو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرور فرمایا، حج کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان ارکان کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں انتہائی ایک اہم پیغام، بہت اہم پیغام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حج مشقتوں، مصیبتوں کا نام ہے، اسی وجہ سے حج کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس میں آسانی مانگی جائے کہ یا اللہ قبول فرما، آسان فرما۔ نہ نماز کی نیت میں آسان فرما ہے، نہ روزے کی نیت میں آسان فرما ہے، لیکن اسپیشلی حج کی عبادت میں اور اس کے ارکان میں آسان فرما کی دعا منگوا کر اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اس میں مشقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آ سکتی ہے، اور ہر سال ہر زمانے میں حج میں مشقتیں اور پریشانیاں آئی ہیں، اور عاشقوں نے اللہ کی محبت میں ان پریشانیوں، مشقتوں کو برداشت کیا ہے۔ اس سال حجاج کرام پر کچھ مشقتیں زیادہ آئی، پچھلے سالوں کے مقابلے میں کچھ پریشانیاں زیادہ آئی، خیموں کو لے کر، گرمی کو لے کر، اور کچھ پریشانیاں انسان کے بس کے باہر کی ہوتی ہے، اس طرح کی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ عاجز خود اس وقت سفر حج پر ہے، اور ہمیں بھی تکالیف آئی ہے، پریشانیاں آئی ہے۔ ہماری اس گفتگو سے اور اس بات سے یہ مطلب نہ نکالا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ جس کو پریشانی آتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو بھی اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور ہمیں بھی بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب الحمدللہ حج کے دن مکمل ہو گئے، حج کے ارکان مکمل ہو گئے۔ ایک بہت بڑی کمزوری حجاج کرام کی طرف سے اب یہ ہو رہی ہے کہ ان پریشانیوں کا چرچا، تذکرہ لوگوں تک پہنچانا، یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اس طرح کے ویڈیوز کو وائرل کرنا، یہ ایک عام سا چلن چلتا جا رہا ہے اور ایک عام بات بنتی جا رہی ہے۔ پریشانیاں یقیناً آئی ہیں، ان پریشانیوں کو یقیناً کم کیا جا سکتا ہے، کچھ پریشانیوں کو یقیناً ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اور تمام مسجدوں کی سردار بیت اللہ مسجد حرام ہے۔ ہمارے اس نگیٹیو کومنٹ سے اور ہماری ان پریشانیوں کو بیان کرنے سے اور اس کو وائرل کرنے سے اگر کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی عورت آئندہ حج پر آنا چاہتا ہو اور ہم پینک کا، خوف کا، دہشت کا، ڈر کا ماحول بنا دیں، اور ہمارے اس ویڈیو کی وجہ سے یا ہماری ان پریشانیوں کو بیان کر دینے کی وجہ سے اگر کوئی حج سے محروم ہو گیا، مسجد حرام آنے سے رک گیا، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج کے ارکان سے فارغ کر دیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا کہتے ہیں؟ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ، پریشانی جاتی رہی، رگیں تر ہو گئی، ذَهَبَ الظَّمْءُ رگیں تر ہو گئی، پریشانی جاتی رہی، اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح جیسے افطاری کر لینے سے روزے کی مشقت چلی گئی لیکن اجر ثابت ہو گیا، اسی طرح جو پریشانیاں حج کے دوران ہمیں آئی وہ آ کر چلی گئی، اور اللہ کی جناب میں اس کا اجر بھی ثابت ہو گیا۔ اب اس کے چرچے کرتے رہنا، ان باتوں کو بیان کرتے رہنا، خاص طور پر ایسی جگہ بیان کرنا جہاں بیان کرنے سے، ان چرچوں کو وائرل کرنے سے، ان پریشانیوں کو ذکر کرنے سے، ان ویڈیوز کو عام کرنے سے جہاں کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اس کا دینی نقصان ہو، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پریشانیوں کو بولنا بھی ہے تو ایسی جگہ اس کا تذکرہ کیا جائے جہاں سے اس کا حل نکل سکے۔ انتظامیہ کمیٹی، مینجمنٹ کمیٹی، ذمہ داران، ان تک یہ پیغام پہنچائے جائے، عام پبلک تک، لوگوں تک اگر ان باتوں کو وائرل کیا جائے گا تو لوگوں کو حج سے نفرت پیدا کرانے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے۔
لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مشقت تو اب ہماری ہو گئی، وہ تو گزر گئی، اس کا چرچا کرنے سے ہماری مشقت کم نہیں ہوگی بلکہ ثواب کم ہو جائے گا، ثواب چلے جائے گا۔ لہذا ان پریشانیوں کو ایسی ویسی جگہ ادھر ادھر بالکل نہ ذکر کریں، اس سے ہمارا ثواب کم ہوگا، یہ بھی نقصان ہوگا، اور اگلا کوئی بندہ حج سے، بیت اللہ سے، مسجد حرام سے محروم ہو جائے گا، اس بڑے گناہ کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ لہذا ان چرچوں کو، ان تذکروں کو ابھی ختم کر دیں، اور جو پریشانیاں بھی آئی ہیں اللہ تعالیٰ سے ان پریشانیوں کی دوری کو مانگیں، اس کے اجر و ثواب کو مانگیں، اور انتظامیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھے انتظامات کرنے اور آنے والے سالوں میں حجاج کرام کو مزید سہولتیں مل جائیں، ان کا حج اور سہولتوں والا، آسانیوں والا ہو جائے، اس کی دعا کی فکر کریں۔ لیکن منفی تبصرے، نیگیٹیو کومنٹس اس طرح عام کر کے لوگوں کو حج کی عبادت سے پینک نہ کریں، دہشت زدہ اور خوف زدہ نہ کریں۔ ایک اہم پیغام تو ہم یہ دینا چاہتے ہیں، پھر سے ہم کہیں گے، اس کا بالکل انکار نہیں ہے کہ جو مشقت برداشت کرتا ہے، جس کو پرابلمز آتے ہیں وہی جانتا ہے، بہت پرابلمز آئے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ اگر ہم اپنی پریشانیاں بتانے لگ جائیں تو بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اب جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں اجر و ثواب کی امید رکھنی ہے، اور جہاں بولنے سے فائدہ ہوگا وہاں ضرور بولیے تاکہ آئندہ آنے والوں کو راحت مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پیغام یہ بھی دینا چاہیں گے کہ ابھی حج کی عبادت اور ارکان مکمل ہو گئے، لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، ابھی اور ایکٹیو ہونے کی، محنت کرنے کی، اسٹرگل کرنے کی، جانفشانی کرنے کی، زیادہ سے زیادہ طواف ہو، زیادہ سے زیادہ عمرہ ہو۔ 50 طواف کی بڑی فضیلت ملتی ہے کہ جس نے 50 طواف مکمل کر لیے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں، عبادتیں کریں، اس طرح کے چرچوں میں، تبصروں میں لگ کر اپنے حج کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہاں بلا لیا، توبہ اور استغفار کریں کہ اللہ ہم نے مینا کے قیام میں کمزوری کی، خیموں میں رہنے میں کمزوری کی، کنکری مارنے میں کوتاہیاں کی، بہت ساری عبادتوں میں کوتاہیاں کی۔ ما عبدنا کا حق عبادتی، آپ کی شایان شان ہم نے عبادت نہیں کی۔ یا اللہ ہماری اس کھوٹے سکوں کو قبول فرما لیجئے، معاف فرما دیجئے، شکر ادا کیجئے، توبہ اور استغفار کیجئے، اور جو اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت مانگیے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ مکمل ہو گیا، ابھی اور عبادت کرنا ہے۔ آگے مدینہ منورہ کا بھی آپ کا اگر سفر ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا ہدیہ لے کر جانا ہے، اس درود شریف کی تیاری شروع کیجئے۔ ایک قرآن مجید مکہ مکرمہ کی سرزمین میں مکمل کیجئے۔ ان عبادتوں کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی چیزوں میں جس سے شیطان خوش ہو جائے، ہماری عبادت برباد ہو جائے، ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔